وہ ماں باپ جس کے راضی رہنے سے خدا راضی ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو۔ میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ماں کے اوپر اور باپ کے اوپر صحیح تو عرض کروں، لوگ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں مجھے ولی مل جائے۔ میں پرسوں کے دن بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی کے گھر پہ احمد آباد میں، کچھ علماء آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے مجذوب کی پہچان بتائے، کسی نے کہا ولی کی پہچان بتائے۔ میرے جو ٹوٹے پھوٹے علم میں تھا میں نے پیش کر دیا، لیکن جب میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ولی اور مجذوب ڈھونڈ کیوں رہے تو ان کو کچھ چاہیے تھا ان سے کہ وہ جو مانگے دے دیں۔ میں دل میں ہنسنے لگا، یہ پاگل لوگ مجذوب ڈھونڈ رہے ہیں، ولی ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں؟ ہم یہ کہہ دیں یہ مل جائے تو وہ کہہ دے ہاں مل جائے گا تو مل جائے گا۔ میں نے سوچا یہ دو ہستیاں تو تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی مجذوب کیا دے گا تجھے؟ میں مجذوب کا گستاخ نہیں، کوئی مجذوب کیا دے گا؟ اس سے بڑھ کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ دے سکتے۔ کسی روایت میں یہ میری نظروں سے بہت چھوٹا موٹا طالب علم ہوں نہیں گزرا کہ مجذوب کے پاس جاؤ گے جو کہہ دے گا مل جائے گا۔ مجذوب لوگ تو ہوتے ہیں آدمی چپل گھس دے جاتے جاتے توجہ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ تو یار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کیا فکر۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یار کا پتہ ملے وہ توجہ کس طرف کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نادانو اگر چاہتے ہو کہ منہ سے نکلی اور بات پوری ہو جائے تو یہ درجہ تو میرے نبی نے تمہارے ماں باپ کی دعا کو عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے باپ کی دعا کو اپنی دعا کا درجہ دیا۔ ان ماں باپ کو دعا کا پیسہ نہیں دو گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ ان ماں باپ کی پسند اور ناپسند کا خیال کر کے اپنی مرضی سے شادیاں رچاؤ گے، لو میرج کرو گے؟ لڑکیوں کے ساتھ تو گھنٹوں فون پہ بات کر کے نادانو ان کو مناتے رہو گے اور باپ کو سسکتا اور بلکتا چھوڑ دو گے۔ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا ابھی آ کر میری خیریت پوچھے گا، لیکن تم اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے۔ اللہ اللہ، جس سے ناجائز تعلقات تم نے پیدا کیے وہ شیطانی تعلقات، اس کو آئی فون تک گفٹ میں دیتے ہو، اس کے لیے نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہو، اور وہ ماں باپ جس رشتے کو اللہ نے پیدا کیا اتنا پوتر اور پاکیزہ رشتہ ہے، سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے، وہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، اس رشتے کا کیا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، پیروں کے ہاتھ دبائیں گے، پیروں کے پیر دبائیں گے، پیروں کو نذرانہ دیں گے، باوا 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 کرتے پھریں گے، لیکن کیا کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نظر دی؟ کبھی اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی؟ کبھی ان کے بھی پیر دبائے؟ کبھی ان کو بھی نذرانہ دیے؟ میں پیروں کا مخالف نہیں، میں خود پیر رکھتا ہوں، میرے خود مشائخ ہیں، اللہ اکبر، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کو برا لگے ہزار بار لگے، جو گالیاں دینا چاہے دے لے، لیکن میرا منصب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے تو میں حق بول کر جاؤں گا۔ موربی والو، میں تمہیں مفت میں جنت دے کر جانے والا بندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ تقریر میرا پیشہ نہیں، خطابت میری عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، پبلک کے لیے نہیں کی جاتی۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیر کے ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پیروں کو اگر بڑی بڑی گڈیاں دے رہے ہو، دو اللہ نے دیا ہے تو، لیکن اس سے پہلے تیرا پیر تیرے ماں باپ ہے، اس لیے کہ عالم کی دعا اپنے مقتدی کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے، پیر کی دعا بھی اپنے مرید کے حق میں کبھی رد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سے عرض کروں، کتنا بھی
متقی انسان ہو اس کی دعا کسی کے حق میں رد ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوا کرتی ہے۔ اتنی ضمانتی دعا کو چھوڑ کر لانتی بنتے ہو۔ ہر کام میں کسی نہ کسی سے مشورہ کریں گے، کبھی ماں باپ کو بھی عزت دی۔ ماں باپ کہے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا، تو کہا ابا تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا ہمارا دور اور۔ سن لو، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو کوئی چلا جائے، نفلی حج کو، اللہ اس کا حج اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ نفلی حج ماں باپ کی اجازت سے کرے تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، یہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر کی شادیاں۔ لڑکیاں بھی موجود ہو تو ان سے بھی کہتا ہوں، ضد پر آ گئی تو کہنے لگی میں نے تو اسی سے کرنا، آپ کو چھوڑ دوں گی چلی جاؤں گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ او بدبخت بیٹی، تو ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتی؟ جو لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہو، نفل نماز، اور ماں یا باپ کو پتا ہے کہ یہ نماز میں ہے اور ان کو ضرورت پڑ جائے وہ آواز دے فولا ادھر آ، اسلام کہتے ہیں نماز توڑ دے، نماز توڑ دے، لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جائے، اپنے باپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ کہاں ہو؟ اپنا دین نہیں سمجھتے، اپنا مذہب نہیں سمجھتے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ماں سے بڑا مرشد کون ہے، باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہو اور پھر سوچو سکون کی نیند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کو ستایا ہوگا ان کی اولاد اس سے بڑھ کر ان کو تکلیف دے گی۔ یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی ہے، اگر شوہر کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے تو یہ ناراض ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے، لیکن تمہارے شوہر کی جنت تو اس کے ماں باپ ہے۔ تم کیسی محبوب بیوی ہو کہ اپنے شوہر کو جنت سے دور کرتی ہو؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ اور آج کل کی بہویں جو اپنی ساس اور اپنے سسر پہ ظلم کر رہی ہے جوانی کے نشے میں، وہ تیار رہے ایک دن جب وہ خود سانس بنے گی تو اس کی آنے والی بہویں اس پہ اتنا ظلم کرے گی کہ اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج کل لڑکیاں شادی کر کے 4-6 مہینے کے بعد دعویٰ کر میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے الگ رہنا، تمہارے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ مسجد کے دروازے پہ ان کو بھیک مانگنے بٹھاؤ گے؟ گلی گلی ان کو چوراہے پہ پھراؤ گے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے جانے کے بعد چاہے جو میرے لیے پاپڑ بیلے جائیں مجھے پرواہ نہیں، اگر کوئی خاتون ایسا کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ اس کو 50 نہیں 50,000 بار سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے 1000 بیویاں چھوڑ دینا لیکن ایک ماں باپ نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نیک ہے خوبصورت ہے، میرے ابا کہتے طلاق دے دے میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تیرے بابا کہتے طلاق دے دے تو دے دے۔ اس سے یہ مطلب مت نکالنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ دے سکتے، وہ عمر جیسا بابا تھا جو دین جانتا تھا، مذہب جانتا تھا، مثلا کوئی جاہل ماں باپ کہہ دے تو نہیں، ان کو بھی سمجھانا۔ لیکن اگر عورتوں کی یہ فکر بن رہی ہے سیریلوں کہ ہم اکیلے رہیں گے، یاد رکھنا یہ انتہائی ذلت و شرم کی بات ہے۔ بات دور نکل گئی، ایک بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ کبھی راضی۔ ولیوں کو ولایت ملی ماں باپ کی دعا سے، اور ولیوں کی ولایت چھین گئی ماں باپ کی بد دعا سے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں، بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، اس کا واقعہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا۔ حضور کو بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا بہت پسند تھے، بلکہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں بڑی عبرت ہے اور بہت دلچسپ واقعات بھی۔
کچھ بالکل واہیات لوگوں نے گڑھ لیا، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جو سچے واقعات ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک ولی، حضور جس کو ولی کہیں، اب سوچیں وہ کیسا ولی ہوگا. تو آقا نے ایک بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بہت بڑا ولی تھا، نیک بندہ. اس نے اپنی خانقاہ عبادت گاہ بنا رکھی تھی، اور اس کی والدہ، اس ولی کی والدہ اس سے ملنے آتی تھی. ایک دن وہ نفل عبادت میں مصروف تھے، رات عبادت میں گزارتے تھے. ماں کو خیال آیا میں نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا ہے. ماں آئی، دروازے پہ دستک دی، بیٹا تیری امی تجھ سے ملنے آئی ہے. یہ نماز میں تھے. دل میں خیال آیا نماز پڑھ رہا ہوں، سلام پھیر کر ماں سے مل لوں گا. جیسے ہی سلام پھیرا شیطان نے بلا دیا، پھر نفل شروع کر دی. اب دستک ہوئی، بیٹا امی تیری آئی ہے، ملتا نہیں، تیری ماں تجھ سے ملنا چاہتی ہے. سوچا ارے میں تو بھول گیا، اب سلام پھیروں گا تو ماں سے مل لوں. دوبارہ پھر سلام پھیرا، شیطان نے بلا دیا. دیکھو شیطان یہ بڑا کم بخت ہے، لعین ہے. کبھی کبھی نماز پڑھوا کے تباہ کرتا ہے، کبھی کبھی نماز چھڑوا کے تباہ کرتا ہے. یعنی اس کی عادت ہے، شیطان کو پہچاننے کا آسان طریقہ، وہ فرائض سے توجہ ہٹا کر نفل میں الجھا دیتا. مطلب کیا؟ فرائض سے توجہ ہٹا کے نفل میں کیسے الجھاتا ہے؟ مثال کے طور پہ مسجد بنا، مدرسے میں ہزاروں لکھا، یتیم خانہ بنا، اور جب ماں آئی مانگنے کے لیے، بیٹا ذرا کچھ دوا کے لیے کچھ پیسے، بس کرو، کیا جتنا کماتا ہوں سب تمہیں پہ خرچہ کر دوں؟ جب دیکھو جب بیمار رہتے ہو، جب دیکھو جب بیمار رہتے ہو. یاد رکھنا مسجد بنانے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کو خرچہ کرنے کے لیے. ہم لوگ خود مسجد مدرسہ بنانے والے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ الٹی سلٹی بات نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے مسجد مدرسے اللہ کے کرم سے بنتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ نہیں. ہاں خدا جسے منتخب کرتا ہے اس کو توفیق ہوتی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے، مدرسے میں چندہ دینے سے زیادہ اجر آپ کو ماں باپ پہ خرچہ، حج کی رقم پہ خرچہ کرنے سے زیادہ اجر آپ کو ماں باپ پہ خرچہ. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے خرچے کا حقدار تمہارے ماں باپ کو قرار دیا. اگر ماں باپ کو نہیں دیتے آپ کا کچھ قبول نہیں. ماں باپ کو ترساتے اور تڑپاتے کچھ قبول نہیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بیوی کو ڈریس دلانے جائیں گے تو 5-5 ہزار کا دلائیں، اور جب ماں باپ کے لیے خریدنے کا، بڈھے تو ہو گئے، ان کو کیا ہے، انہوں نے تو یوں بھی ہلکے پہن لینا. کیوں؟ ان کا دل نہیں. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ بڑھاپے کی عمر میں قیمتی لباس نہیں پہن سکتے؟ غوث پاک تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنی قیمت والا بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں بڈھوں کو کیا ضرورت ہے، کیوں بڈھے ان کا دل مر جاتا ہے. بلکہ انسان کو جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا ہے اس سے زیادہ اس کے دل کے اندر شوق اور امنگیں جاگنے لگتی ہے کہ اب چند دن کا مہمان رہا ہوں، ذرا اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، تو ان کی خدمت اور زیادہ ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہے، یہ تو بڈھے ہو گئے، ان کو اچھے جوتے کی کیا ضرورت، ان کو اچھی گھڑی کی کیا ضرورت. میں کہتا ہوں جب غوث پاک بادشاہ سے قیمتی پہن سکتے 90 سال میں، تو اپنے اماں ابا نہیں پہن سکتے؟ غوث پاک کو مانتے ہو نا، جن کے نام پر دیگیں لٹاتے ہو، پھر ماں باپ کو کیوں ترساتے ہو؟ سنیت یہ ہے اصل سنیت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اصل مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا کہ نعت خانوں پر اڑا رہے ہو، نعت خانوں پر اڑا رہے ہزاروں، تاکہ لوگ دیکھیں کتنا بڑا عاشق رسول ہے یہ مکار، اور ابھی گھر میں ماں کو ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ بہت پیسے تم کو لگا چکا، اب میں نہیں دینے والا. یہ تو مکاری ہوئی. عاشق رسول وہ ہوگا جو یہاں لٹائے گا وہاں ڈانٹے گا. عاشق تو وہ تھا نا جو اونٹ چرا کر پیسے کماتا تھا اور اپنی ماں کو پورے دے کر کہتا تھا ماں یہ سب تمہاری امانت ہے، میں نے تو کھجور کی گٹلیاں پیس کر کے پھانک کر اس پہ پانی پی کے گزارا کرنا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اسی عاشق رسول کو دنیا اویس قرنی کے نام سے جتنا کمایا سب ماں کو دے دیا. یہ حال ہے عاشقوں کا. ماں کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا. حضور کا دل کون دکھا سکتا ہے؟ تو بات دور نکلتی، جلدی جلدی سے بات کروں، سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن دل میرا بے چین ہوتا ہے.
میں سوچتا ہوں میری قوم کو میں کیا ایسا کہہ دوں تاکہ وہ جرائم کو چھوڑ کر کے نیکی کی دنیا کی طرف آ جائیں. بس یہی مجبوری مجھے تھوڑا لمبا کرنے مجبور کرتی، ورنہ کوئی شوق نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا وہ ولی، ہاں بنی اسرائیل کا وہ، اس کی ماں نے دوبارہ دستک دی، کہا اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے. پھر شیطان نے بھلا دیا، کہا اب سلام پھیریں گے تو ملیں گے. ماں تو انتظار کرتے کرتے دل ٹوٹا. دل کا آبگینہ بہت کمزور ہوتا ہے. بلکہ قرآن تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کہتا ہے ان کے سامنے اپنے کندھے بھی مت اچکایا کر. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہا کر. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، بلکہ ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو. ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو. کچھ نوجوان لڑکے کہتے ہیں ہمارے ابا تو شراب پیتے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، رسول اللہ سے پوچھ. ایک خاتون آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے محبت سے سمجھا. کہا نہیں مانتی. کہا جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اٹھا کر لایا کر، اس کے بستر پہ لٹا دیا کر. ماں باپ نیک ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے. ماں باپ نمازی ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے. بلکہ معاذ اللہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کافر ماں باپ کی خدمت اس اعتبار سے کی جائے کہ خرچہ دیا جائے، دوا کا ان کو انتظام کیا جائے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے، ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا، ان کی بھی خدمت اس کو کرنی ہوگی. ہاں وہ کفر کی بات کرے، شرک کی بات کرے، اس پر وہ ان کی بات نہ کرے، ان کی بات نہ مانے. یہ دین ہے اپنا، یہ اپنا دین ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا جب ماں انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو ماں کی زبان سے نکلا اچھا تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا. جا، جو اپنی ماں کا منہ نہ دیکھنا چاہے اللہ اس کو کسی بدذات کا منہ دکھائے، کسی بدذات کا سامنا کرائے. ماں نے بد دعا کے جملے کہے، یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن کبھی یہ سودا مت کرنا، ساری بازیاں ہار دینا لیکن کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا. ارے ماں باپ تو ماں باپ ہے، کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا، اس لیے کہ انسان کی الٹی گنتی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب وہ کسی کی بد دعا لیتا ہے. یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ اور خدا کے حجاب کے درمیان، خدا کے باب اجابت کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. ادھر مظلوم کی آہ اٹھتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. خدا کے لیے کبھی جانوروں پہ بھی ظلم مت کرنا. وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر ہلاک ہوئے، جانوروں کی بد دعا سے بھی شہر تباہ ہوئے، لیکن اس کا وقت نہیں. ماں کی منہ سے نکل گیا، ماں کی زبان سے نکل گیا. کیا ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا، ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ جا خدا کسی بدذات سے تیرا پالا پڑا دے اور اس کا منہ تجھے دکھا دے. یاد رکھنا کسی کا بھی خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے. میرے سچے نبی نے فرمایا جو ایک بار ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کی آقا اگر 2 بار دیکھے تو؟ آقا فرماتے 2 حج کا ثواب. کسی نے عرض کی آقا اگر 1 مرتبہ میں 3 بار دیکھ لے تو؟ کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا گنتی کیا ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کتنی سستی جنت ہے، مگر ماں باپ اپنی جنت بھی ہے، ماں باپ اپنی جہنم بھی ہے. خدمت کرو گے تو جنت ہے، بد دعا لوگے تو جہنم ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کا فرمان ہے جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ مرتے وقت کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکے گا. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دعا کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جب آپ گھر سے نکلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز اونچی تھی، آواز اونچی تھی، اللہ سے باتیں اونچی آواز میں کرتے تھے.
بلکہ رسول اللہ نے بھی فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اونچی آواز سے چلا چلا کے باتیں کر رہا اللہ سے. میں نے کہا یہ کون تجھ سے لڑ رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کے کہا وہ میرا موسیٰ ویسے ہی بات کرتا ہے میرے یہاں کر. یعنی دیکھو تو جناب موسیٰ اونچی بات کرتے تھے، آواز اونچی تھی، جلالی تھے، طبیعت میں اتنا جلال تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکلتے تھے، امامے کے اوپر شعلے اٹھتے نظر آتے تھے، ایسے جلالی پیغمبر تھے. لیکن جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی اللہ میرے موسیٰ کو غصہ بہت ہے، جلال بہت ہے، آواز اونچی ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے مولا اگر آواز اونچی کرے تو تو درگزر کر دینا، اگر آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا. لیکن جب موسیٰ کی امی دنیا سے چلی گئی، جب ماں موسیٰ علیہ السلام کی وصال کر گئی تو اس وقت طور پر پہنچے، اللہ نے کہا ذرا سنبھل کے بات کرنا، آواز اونچی نہ کرنا. ہے توجہ؟ آج موسیٰ ذرا سنبھل کے بات. مولا پہلی بار تو نہیں آیا، بار بار آتا ہوں، آج کیوں سنبھلنے کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمایا جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی، اب ماں دنیا سے چلی گئی، اب دعا کرنے والا آپ کے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں ذرا سنبھلنا. یہ نبی کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری تعلیم کے لیے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے پہلے دعا کسی کی لینا ہے تو ماں باپ کی. ظلم مت کرو. جس نے ہماری گندگیاں دھویا، جس نے ہمارے پاخانے ہاتھ سے صاف، جس نے ہماری ناک ہمارے ہاتھ سے صاف، اپنے ہاتھ سے صاف کی. ایک صحابی آیا، عرض کی آقا میری ماں نے میری گندگی دھلائی، آج میری ماں اتنی بیمار ہو گئی کہ اب میں اس کا پاخانہ دھلتا ہوں، تو کیا میں حق ادا کر دیا میں نے ماں کا؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ وہ اس نے ہی میرا پاخانہ دھلا، میں نے اس کا دھلا تو حضور برابر نہیں ہو گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو تمنا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر. تیری ماں جب تیرا پاخانہ دھلتی تھی تو ماں کیا دعا کرتی تھی؟ اس کی عمر دراز کر. اور تو بوڑھے ماں باپ کا پاخانہ دھلتا ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ جلدی اٹھ جائیں نا. دونوں میں فرق ہے. دیکھو ہے کہ نہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ تو دعا حضرت دعا کرو دیکھا نہیں جاتا اما ابا اٹھ جائیں. ارے یہ دعا والے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اتنی ضمانتی، اتنی گارنٹیڈ دعا سے تو محروم ہونا چاہتا ہے؟ نادان ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے، پوری کائنات، اور تنہا ماں باپ پر دعا کرے، اللہ کائنات کی بد دعا رد کر دے گا، ماں باپ کی دعا قبول کر لے گا. اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے اور تنہا ماں باپ اس کے لیے دعا کرے تو اللہ کائنات کی بد دعا رد کرے گا، ماں باپ کی دعا قبول. اس کے الٹ ہو تو بھی ماں باپ کی بد دعا بھی سب کے عوض میں قبول ہے اور ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے. ماں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، جا کسی بدذات کا تو منہ دیکھے. وہ ماں تو چلی گئی بول کر، ماں چلی گئی. ادھر ماں گئی، یہ گھبرا گئے، ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی. سوچا کہ امی پتہ نہیں کب آ جاتی ہے. انہوں نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھول دیا، ایک عورت آئی. آنے کے بعد اس نے دیکھا یہ عبادت میں، اس نے شور کیا بچاؤ بچاؤ، جو بھی شور رہا ہو. لوگ آئے دوڑتے بھاگتے. کیا ہوا؟ کہا یہ جو ہے نا، یہ جو مکر کرتا ہے یہ شخص ولی بنا ہوا ہے، مکار ہے، اس کا پچھا میرے پیٹ میں ہے اور ماں باپ کی دعا اور بد دعا بہت کرنٹ میں قبول ہوتی ہے. اس کے اندر بڑا کرنٹ، بہت جلدی اس کا اثر، بہت جلدی. اللہ اکبر. اب لوگ، پبلک تو پبلک ہے، لوگ کسی کو نیک جلدی نہیں مانتے لیکن بد ماننا ہو تو لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. پبلک نے خوب مارا کس کو؟ اس ولی. عبادت خانہ توڑ دیا، خوب مارا، عبادت خانہ توڑ. انہوں نے کہا ہوا کیا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میرا قصور کیا ہے وہ تو بتاؤ نا، جرم کیا ہے وہ تو بتاؤ نا. تو کسی نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا تیرا بچہ اس کے پیٹ میں ہے. انہوں نے کہا رکو، کتنے مقبول تھے دیکھو، رکو. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے. اے بچے، یہ بات اللہ کے رسول بیان فرمائے، اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے. اس کے پیٹ سے آواز آئی
یہ تو بے قصور ہے اللہ والا، میں تو کسی فلاں چرواہے کا بچہ اس کے ساتھ مکالا کیا گیا تھا جس سے میں پیٹ میں آیا ہوں۔ تو لوگ یہ کرامت دیکھ کر کے اب جھکے، آپ کا ہم عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ لوگوں نے کہا کیا کیے کی سزا ملی، کیا کیے کی سزا ملی، آپ نے کیا کیا، آپ تو بڑے نیک ہیں۔ تو کہا میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی، میں اپنی ماں سے نہیں ملا، تو میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی کہ تو ماں کو سے ملنا نہیں چاہتا، ماں کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، خدا کسی بدذات کا منہ تجھے دکھا دے۔ ماں کے منہ سے جملے نکلے اور اس کی سزا میں نے بھگت لی۔ اس لیے اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو ظلم مت، کسی پہ ظلم مت کرو، ہاں کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، جلدی جلدی سمیٹوں۔ کیا کہ لوگ نشہ کرتے، گولیاں کھا کے، لوگ دوا کے نام پہ بھی نشہ کرتے۔ یاد رکھیے نشہ آور چیزیں بطور دوا استعمال کرنا یہ بھی اجازت نہیں، جس کا زیادہ نشہ لائے اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی جائز نہیں، لیکن لوگ ڈوب رہے اس کے اندر۔ تو علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں نشے کے نقصانات پر کہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے۔ جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ طواف کر رہے تھے، حالت طواف میں آپ نے پورا حرم کھچا کھچ بھرا دیکھا، تو آپ نے حرم کو کھچا کھچ بھرا دیکھ کر دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی، اللہ کا پورا حرم بھر گیا۔ چند سال ہی ہوئے حضور کو پردہ فرمائے ہوئے، حضور کی محنت کیسی باور ہوئی کہ اتنا اسلام پھیل گیا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہے۔ معلوم کیا تو پتا چلا کہ 5 لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ ان 5 لاکھ میں ذرا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بتا دے، اور کس کا رد کیا وہ بھی بتا دے۔ تو اللہ اکبر، مالک بن دینار جب مینا میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر کے لیٹے تو کیا دیکھا، خواب میں کوئی کہہ رہا ہے اے مالک ہم نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ بات تو جا کر اس کو بتا کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ یہ اٹھے، اٹھنے کے بعد ابن ہارون کے پاس اس کو ڈھونڈنے گئے، اور وہ بلخ کا حاجی تھا، پتہ بھی بتایا گیا وہ بلخ کا حاجی ہے، جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا ہے۔ مالک بن دینار جہاں بلخ کے حاجی رکے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے اور پوچھا اے بلخ والو یہ بتاؤ تم میں ابن ہارون کون ہے، کون ہے ابن ہارون؟ جیسے ہی سنا ابن ہارون کا نام بلخ والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور بلخ والوں نے کہا اے مالک تم جانتے ہو تم کس کا نام لے رہے ہو، تم جانتے ہو تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ مالک بن دینار نے کہا کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ کہا ایک ایسے متقی، ایسے پرہیزگار اور ایسے نیک انسان کا ذکر کر رہے ہو کہ برسوں بیت گئے، برسوں بیت گئے، تقریباً کم و بیش 40 سال، کم و بیش وہ ہر سال حج کو آتا ہے اور پیدل حج کرتا ہے، خیمے میں نہیں رکتا، ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات نفل پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی زندگی کا معمول ہے۔ اور جب وہ افطار کرتا ہے تو مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، اتنا نیک آدمی، وہ سائے میں نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی نیک ہے۔ کہا اچھا، مالک بن دینار سوچتے ہیں مجھے تو کچھ کہا گیا، یہاں تو نقشہ کچھ اور ہے۔ اس سے پتا چلا پبلک میں نیک کہلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل نیک وہ ہے جس کو یار نیکوں کی فہرست میں رکھے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے لوگ اپنی تعریف کرے تو سینہ مت پھلایا کرو، گردن جھکا کے سوچا کرو ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ اس کے بھی لالے پڑے۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، سب سے بڑا روئے زمین کا پاپی وہ ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ نیک سمجھنا چھوڑ دو، عاجزی کرو۔ تہجد گزار ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، نہیں، توفیق اس نے دی، پتہ نہیں یار قبول کرے کہ رد کرے، وہ تو بڑوں بڑوں کو رد کر دیتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ مالک بن دینار پریشان، کہاں شہر کے لوگ بلخ والے اتنی تعریف کر رہے ہیں اور کہاں یار کہتا ہے ہم نے رد کر دیا۔ بہرحال اللہ کے ولی تھے مالک بن دینار، چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے، انہوں نے ضبط کیا، کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ دیکھو کھلے آسمان کے نیچے پہاڑیوں کے دامن میں ہوگا۔ جب یہ گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا،
ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک پیر میں زنجیر چین بندھی ہوئی ہے اور وہ زنجیر لے کر کھڑا ہے، آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے معاف کر دے مجھے، بخش دے مجھے، معاف کر دے مجھے، بخش دے۔ آنسو بہ رہے ہیں، آنسو سے داڑھی تر ہے، بس ایک صدا ہے مجھے معاف کر دے، قبول کر لے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، بخش دے۔ جب ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو متوجہ ہوا، کہا کیا بات ہے اللہ والے، کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو؟ کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہاں خواب دیکھا ہے؟ یہی خواب دیکھا ہے نا کہ ہم نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، بولو مجھے بتاؤ، یہی خواب دیکھا؟ مالک بن دینار سے سوچا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو کہہ رہے تھے، یہ تو اتنا روشن ضمیر ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا تو اتنا پہنچا ہوا ہے، میرا خواب بھی جانتا ہے، مضمون پہنچا ہوا نہیں، وہ تجربہ ہے۔ کم و بیش 40 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، یہی سنتا ہوں کہ حج رد ہو گیا، 40 سال سے یہی سن رہا ہوں حج رد۔ کوئی نہ کوئی اللہ کے ولی کو خواب میں کہا جاتا ہے، جا کے اس کو کہو حج رد کر دیا، حج رد کر دیا۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ کہا پھر بھی آتا ہوں، کیا کروں؟ مالک بن دینار نے کہا میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، آخر وہ رد کیوں کرتا ہے تیرا حج؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی سبب تو ہوگا نا، ابن ہارون کیوں رد کرتا ہے؟ تو تب ابن ہارون نے کہا مالک اگر تو اتنا بڑا اللہ کا ولی نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے یہ راز نہ بتاتا، میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ راز، لیکن آج تجھے بتاتا ہوں رد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت دولت دی، بہت مال دیا، بہت نوازا، ایسا نوازا کہ مجھ جیسا دولت مند پورے بلخ میں کوئی نہ تھا، لیکن دوستی میں نے مالداروں سے کی چونکہ میں مالدار تھا۔ غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھا، میں شرابی بن گیا، دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، شراب کا عادی بنا دیا۔ جب میں شرابی بن گیا، میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا، دوستوں نے کہا شام کو نہیں پی سکیں گے، چلو دن کو پی لیتے ہیں۔ دن کو پی کر جب میں لوٹنے لگا تو شام ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے آیا، پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، پہلی بار ماں نے دیکھا نشے کی حالت میں۔ ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا بدبخت، رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا اور تو نشہ کر کے آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ماں نے غصے میں، چونکہ میں ماں کا بڑا وفادار اور فرما بردار ایک لوتا بیٹا تھا، ماں سے بہت پیار تھا، ماں سے بڑی محبت تھی، ماں نے اپنے اسی پیارے اور عزیز بیٹے پہ غصہ کرتے ہوئے ایک تماچا میرے گال پہ مارا، منہ پہ مارا، تو نشہ کرتا ہے؟ ماں نے ایک تماچا مارا، میں نشے میں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، حالت نشہ میں شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، ماں نے تو مجھے صرف ایک تماچا مارا، میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچے پر تماچے مارے، تماچے پر تماچے مارے، حتیٰ کہ اپنی ماں کو مارتا رہا، اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے اندر لے گیا، اور جہاں تندور جل رہا تھا بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلتے ہوئے تندور میں میں نے پھینک دیا۔ جب جلتے ہوئے تندور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پھینکا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، البتہ جب بستر پر میرا نشہ ختم ہوا، رات گزرنے کے بعد میں نے صبح کو اپنی بیوی کو آواز دی تو بیوی نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا پیاری بیوی، محبت کرنے والی بیوی، کبھی تو نے اتنے تلخ لہجے میں مجھے جواب نہ دیا، آج تو مجھے تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے۔ بیوی نے کہا بدبخت، اگر تجھے نشے کا، تیرے نشے اترنے کا مجھے انتظار نہ ہوتا تو میں رات ہی کو تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاتی، اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، جو ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے تجھے؟ تو میری ماں نے پوری داستان بیان کر کہا دیکھ، جب تو نشے کی حالت میں تھا تو نے اپنی بوڑھی ماں کو تندور میں جلا کر راکھ کر دیا، جب میں نے دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا، ہائے میں ماں کا قاتل ہوں، میں نے ماں کو کیسے قتل کیا؟ تو میری بیوی نے بتایا یہ تیرے نشے کی لعنت ہے، یہ تیرے نشے کی نحوست ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایم ڈی استعمال کرنے والوں، ہیروائن استعمال کرنے والوں، ڈرگ استعمال کرنے والوں،
نشے کی گولیاں کھانے والوں، کھانسی کے نام پر دوائیں خرید کر رات کے وقت میں وہ بوتلیں حلق کے نیچے اتارنے والوں، نشہ وہ بدترین لعنت ہے کہ جو ماں کا قاتل بھی تمہیں بنا سکتا ہے، جو باپ کا قاتل بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ تمہارے خوبصورت بھولے بھالے معصوم چہرے دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے۔ ہائے وہ قوم جو قوموں کی امامت کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج یہ قوم نشے کی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ میں تو ان ظالموں کو کہتا ہوں، مسلمانوں کے محلے میں شراب، بھنگ، گانجا بیچنے والوں، موت فروخت کرنے والوں، بڑے بڑے بادشاہ حلال کما کر کے اپنی قبروں میں کیا لے گئے؟ تم موت بیچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سفید کپڑے پہن کر تم گھومتے ہو، سیٹ بن کر تم گھومتے ہو، رعب میں تم گھومتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سن لو، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ او شراب، جوا اور حرام کے دھندے کر کے، موت فروخت کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والوں، ایک دن موت آئے گی، موت، اور جب تم موت کے شکنجے میں جکڑ دیے جاؤ گے، یہ تمہاری حرام کی کمائی جس کے کفن میں تم لپٹے جاؤ گے، یہ کفن نہیں ہوگا قبر میں، یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ کفن نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا، پیسے کے لیے شراب کے دھندے، پیسے کے لیے جوئے کے دھندے، پیسے کے لیے ڈرگ بیچ رہے ہو، پیسے کے لیے ایم ڈی بیچ رہے ہو، پیسے اتنے عزیز ہو گئے۔ ارے پیسے تو جسم بیچ کر کے عورتیں بھی کما لیتی ہے، تم کیسے مرد ہو کہ اپنے ہی محلوں کے اندر زہر بیچتے ہو؟ توبہ کرو، ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، ایک دن خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ حرام دھندوں سے توبہ کرو، ورنہ جب خدا کی لاٹھی اٹھے گی کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ تباہی ہوگی کہ تمہاری نسلیں بھی برباد ہوگی۔ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جو غلط کرے گا نسلیں بھگتے گی، اور تم قبر میں تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنے اچھے شوق کے لیے، میں بنگلے میں رہوں، میں کاروں میں رہوں، میں اچھے موبائل استعمال کروں، لوگوں کے بچوں کو بگاڑتے ہو؟ شرم کرو اگر مسلمان ہو تو۔ اور جو مسلمان نہیں ان تک بھی اگر آواز پہنچ رہی، کم سے کم ہندوستان کا تو خیال کرو، ملک کا تو خیال کرو۔ نشے کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے، نشے کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے، نشے کی وجہ سے ملک میں نوجوان جو ہے اللہ اکبر ناکارہ ہو رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں انسان کسی مذہب کا انسان ہو، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ ہم جیسے اپنے جوانوں کو نشے سے بچانا چاہتے ہیں، ویسے ہم ہر مذہب کے جوان کو نشے سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں، وید میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا ایک گھونٹ پینا برہمن کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کوئی مذہب نشہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے مسلمانوں کا مذہب ہو، چاہے ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، کسی مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی سخت بات لکھی وید کے اندر، جس طریقے سے ملانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو۔ جیسے ہمارے یہاں ہم سادات کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہندو مذہب میں برہمنوں کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، ان کے مذہب میں یہ ہے، تو مذہب کوئی ہو، ہم ہر مذہب کے انسان سے کہتے ہیں نشہ نہ کرو۔ آپ کے مذہب نے بھی نشہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب میں اجازت۔ کیا ہوا؟ اس بیوی نے کہا تو ماں کا قاتل ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا، میں پچھتایا کہ میں نے، لیکن پچھتاوے سے کا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پچھتانے سے کچھ نہیں چلتا۔ پھر کیا کہا ابن ہارون نے؟ پھر میری بیوی تو چلی گئی چھوڑ کے، سارے غلام میں نے آزاد کر دیے، اپنا محل بیچ دیا، سب چھوڑ دیا، اور جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، اس کو کاٹ دیا۔ دیکھو میرا ہاتھ کٹا ہوا، اور اس دن کے بعد سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، کچھ قبول نہیں۔ ہر سال حج کو آتا ہوں، حج بھی رد ہوتا ہے۔ اب مالک بن دینار نے اتنا سنا کہ یہ ماں کا قاتل، غصہ آ گیا، غصہ آیا، فرمایا بدبخت، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، جا
خدا تجھے محروم رکھے، تیری مغفرت نہ کرے۔ اس کو جب یہ کہا، یہ کہہ کہ پلٹے، تو اس نے مالک کو اتنا کہا، مالک مجھے محروم نہ کر، میرا اللہ غموں کو کھولنے والا ہے، وہ مجھ پہ رحم کرے گا۔ اور مالک بن دینار تو چلے آئے، پھر لیٹ گئے، غصے میں آنکھ لگی، اللہ کے رسول کا دیدار ہو، میرے آقا کا دیدار ہو۔ میرے آقا نے کہا، مالک اس کو کیوں تو نے ایسے جھڑک دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کریم رحمت للعالمین کا کرم دیکھو، فرمایا تو نے اس کو کیوں جھڑک دیا؟ یا رسول اللہ، اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا پاپی ہے، ماں کا قاتل ہے وہ۔ سرکار فرماتے ہیں مجرم تو بڑا ہے، آقا فرماتے ہیں مجرم تو بڑا ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ کہا حضور ضرور بتائیں کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عدالت میں دونوں ماں بیٹے کھڑے ہوں، اللہ فرمائے گا تو ماں کا قاتل ہے، جا تو جہنم میں جا۔ وہ جہنم میں چلا جائے، ماں جنت میں آ جائے گی، بے گناہ قتل کی گئی تھی، شہید ہو گئی تھی، جنت میں آ جائے گی۔ 3,500 تک، کتنا؟ 3,500 سال تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ 3,500 سال یعنی 7 دن، وہاں کے 7 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3,500 سال کے، 7 دن وہ جہنم میں جلے گا، یعنی 3,500 سال۔ اس کی ماں کو جنت میں اس کی یاد آئے گی، اس کی ماں کو جنت میں اس کی یاد آئے گی، ماں کو۔ لوگوں وفا دیکھو، قاتل بیٹے کی یاد ماں کو جنت میں آ گئی، اس کا مطلب مرنے کے بعد سب سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ سے نہیں ٹوٹتے۔ اے کاش لوگ ان مقدس لوگوں کی عظمت کو سمجھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنی نماز میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اس کی نماز ادھوری رہتی۔ اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ کوئی اپنی عمر لمبی کرانا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا۔ کیا لوگ ہیں! قاتل بیٹا ماں کو جنت میں یاد آیا تو ماں جنت کے فرشتوں سے پوچھے گی میرا ابن ہارون کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ یہ پوچھ رہی ہے اس کا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا کہہ دو کہ جہنم میں ہے۔ تو کہا جائے گا تیرا بیٹا تو جہنم میں ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا تڑپے گی۔ جنت میں ماں کی ممتا یہ ماں ہے لوگوں، ماں باپ، یہ آپ ان کو گھر کا کچرا سمجھتے، آپ ان کو گھر کا کچرا سمجھتے، وہ یہ لوگ ہیں سچے لوگ جن کی محبت میں کوئی ریا نہیں، جن کی محبت میں کوئی دکھاوا نہیں، جن کی محبت کے اندر اللہ اکبر رتی برابر بھی دکھاوا نہیں، جن کی محبت پیور ہے، پیور۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے محبت کرتے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے۔ ماں کو قاتل بیٹا جنت میں یاد آئے گا اور اللہ کہے گا بتاؤ اس کو کس کا بیٹا جہنم میں ہے؟ تو ماں کہے گی وہ جہنم میں کیوں گیا؟ ماں کی ممتا تڑپے گی، وہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو فرمایا جائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ تو ماں کہے گی کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ ارشاد ہوگا بالکل آ سکتا ہے۔ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر وہ تو معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ماں اسی وقت کہے گی مولا گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن اس کو جنت عطا کر۔ یہ ماں باپ ہے، ان کی قدر جانو، یہی ان سے دور کیا جائے۔ فلموں کا ٹائٹل یہی ہے ماں باپ سے بغاوت کرو، لڑکی لے کے بھاگو، لڑکیوں کو ایک لڑکا لے کے بھاگو، ماں باپ سے بغاوت۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ بھاگ گئی، یاد رکھ، جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے تیرے ساتھ بھاگ گئی، جو ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی وہ تیری کیسے وفادار ہوگی؟ اور لڑکیوں سے کہتا ہوں جو لڑکا تیرے ساتھ بھاگ جائے ماں باپ کو چھوڑ کے، جس نے ماں باپ سے وفا نہ کیا وہ تجھ سے کیا وفا؟ بے وفا لوگوں کی پہچان ہے جو ماں باپ سے بے وفائی کرے۔ جو ماں باپ سے بے وفائی کرے وہ کسی کے ساتھ وفا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے سمجھو سمجھو۔ تو تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تم بدکار ہو جاؤ، بد کردار ہو جاؤ، دین سے نکل جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے جو جگہ جگہ گستاخیاں ہو رہی، آپس میں لڑو اور اپنے نبی سے دور ہو، ہے نا؟
آج ان کو سمجھ میں آ رہا ہے رسول اللہ نے تو 11 بیویاں 1450 سال پہلے کی، تو آج سو کے اٹھے کیا یہ؟ آج کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تیسری عالمی جنگ کا سرنامہ تیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عمر کیا تھی؟ آج کی بات تھوڑی ہے، اور چھوٹی عمر کی بیویاں تو ان کے یہاں بھی ہے، آج کی بات تھوڑی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہاں ہے، وہاں بھی ہے، اگر کھلے تو بہت کچھ کھلے گا، لیکن یہ گستاخیاں کیوں ہو رہی؟ تاکہ تم اپنے نبی سے بدسن ہو کر دور ہو جاؤ، اور پھر مسلک کے نام پہ، مکتبہ فکر کے نام پہ تمہیں لڑایا جائے۔ یہی ہوا اس دور میں بھی، اعلیٰ حضرت کے دور میں۔ ٹھیک، امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی اور قوم کو گناہوں سے بھی بچا کر دین کی طرف کھینچ کر کے لائے، اور قوم کو ٹکڑیوں میں بٹنے کی بجائے، مکاتب فکر میں بٹنے کی بجائے ان کو وہاں سے کھینچا اور رسول اللہ کے قریب کیا۔ تو جس دور میں لوگ نبی کو گستاخی کر کے گالی دے رہے تھے کہ ان کو علم غیب نہیں، اس دور میں لوگ گستاخی کر کے نبی کو گالی دے رہے تھے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جس دور میں نبی کی گستاخی کر کے گالی دے رہے تھے وہ حاضر و ناظر نہیں، جس دور میں گستاخی کر کے گالی دے رہے تھے وہ ہماری طرح انسان ہے، جس دور میں گستاخی کر کے گالی دے رہے تھے کہ وہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، وہ تو اپنی اولاد کو نہیں بخشوا سکتے، اس طرح کی گالیاں دی جا رہی تھی۔ تو امام اہل سنت کی نظر میں قرآن کی یہ آیت تھی کہ امت کو متحد کر دو، امت کو فرقوں میں بٹنے مت دو، فرقوں میں بٹنے سے بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ قوم کو فرقوں سے بچانا ہے تو خدا کی رسی کو پکڑو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا اللہ کی رسی حبل اللہ کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کی رسی ہے۔ تو امام احمد رضا نے لوگوں کو بتایا نسلوں میں، رنگوں میں، عرب اور عجم کے اندر نہ لڑو، برادریوں میں نہ لڑو، مکتبہ فکر کے نام پہ فرقے نہ پھیلاؤ، آؤ رسول اللہ کا دامن پکڑ کے پوری امت متحد ہو جائے، عرب والے بھی، عجم والے بھی، مصر والے بھی، شام والے بھی، یمن والے بھی، پوری دنیا کو متحد کرنا چاہا۔ کس پر؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر۔ اور انہوں نے ایک ہی عنوان پہ محنت کی، وہ عنوان محبت رسول، وہ عنوان عشق رسول۔ جب لوگ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے تو اللہ اکبر، وہ لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کو، 1400 سال کے مذہب کو یوں پیش کر رہے تھے اللہ اللہ کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب لوگ کہہ رہے تھے وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے، تو میرا امام کہہ رہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہتے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب لوگ کہہ رہے تھے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، اس وقت میرے امام کہہ رہے تھے اللہ اکبر، وہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں حضور کی گستاخیاں کر کرا کے نبی سے دور کیا جا رہا ہے، اور دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اگر موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سنجیدگی سے سنو، تمہارے بڑوں نے جو غلطی کی وہ تم مت کرو، وہ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ ہندوستان میں اگر دین بچانا ہے تو نبی کی توہین کر کے دین نہیں بچے گا، نبی کی تعریف کر کے بچے گا۔ مثال کے طور پہ ٹی وی کی ڈیبیٹ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بدعقیدہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ محمد عربی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، ہے نا؟ حالانکہ یہی مولوی لوگ جلسے میں، جب مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے چندے کے لیے، کہتے ہیں یہاں عالم بنتے ہیں، جو عالم کو استنجا کا ڈھیلا دے گا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا۔ چندہ لینے کے لیے عالم کی یہ فضیلت، اور گستاخی کرنے کے لیے بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اب اس کا انجام کیا ہے ذرا غور کرنا، تعصب کی بات نہیں کر رہا، حقیقت بات کر رہا کہ بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو اب سامنے بیٹھا ہوا مشرک کہے گا کہ جو نبی اتنا کمزور ہو،
جو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، تو اس کا کلمہ پڑھنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ دیکھ تو ہمارا فلاں تو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے تو ہمالیہ اٹھا کر کے اڑتے ہوئے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے نا؟ یہ بات ہو سکتی ہے نا؟ ٹھیک، کیا جواب دے گا؟ بچے گا کلمہ، بچے گی توحید، بچے گی رسالت۔ لیکن اگر کوئی مجھ جیسے سنی کے پاس آ کے کہے کہ میرا فنا اتنا طاقتور تھا کہ ہمالیہ اٹھا لیا، میں نے کہا وہ ہمالیہ اٹھایا وہ کہاں تک ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن میرا آقا اتنا طاقتور ہے کہ ہمالیہ کی اوقات کیا زمین سے کئی بڑا گنا، کئی گنا بڑا، زمین سے کئی گنا بڑا چاند میرے آقا نے زمین پہ کھڑے رہ کے اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کر دیے۔ کہاں ہمالیہ اٹھانا، کہاں چاند کے ٹکڑے کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کیوں نہ ایسے طاقتور رسول کے ڈنکے بجاؤں؟ یہ بات ہے۔ تو رسول اللہ کی توہین سے دین نہیں پھیلے گا۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی یہی کیا۔ اور بس اب بات سمیٹوں، امام احمد رضا کی زندگی پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات جو بندہ بھی رسول اللہ کی وفا کے لیے محنت کرے گا، عشق پہ محنت کرے، پھر اس کو کوئی نوازے نہ نوازے، اس کو رسول اللہ ڈائریکٹ نوازتے، ہاں اس کو حضور ڈائریکٹ نوازتے۔ امام احمد رضا کو کوئی بدعتی کہے، کوئی خان صاحب کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی مولوی کہے، لوگ حقارت سے ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کو تو تعصب ہے اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ جن بھائیوں کو غلط فہمی ہے میں ان کی توجہ، تعصب والوں کو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن جن لوگوں کو غلط فہمی ان سے کہتا ہوں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ایک مرتبہ فتاوی رضویہ پڑھو، ایک مرتبہ ہدایت کی بخشش پڑھو، ایک مرتبہ الامن والعلا پڑھو، ایک مرتبہ زبدۃ الزکیہ پڑھو، ایک مرتبہ کشف الشافیہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو امام کی کوئی کتاب اٹھا کر اعتقاد الاحباب پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو امام اہل سنت کی کوئی کتاب اٹھا کر، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس شخص نے کیسے محبت رسول کے گل بوٹے پروئے ہیں اور محبت کی سرزمین پہ کیسے عشق کے پودے لگائے ہیں۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے امام کے حوالے سے وہ یہ، انہوں کی پوری محنت تھی، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنے پیر پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کے گیت گائے، سب کو حضور کے قریب کرنا چاہا۔ وہ جانتے تھے میرے باپ کے نام پہ میں پوری امت کو متحد نہیں کر سکتا، اپنے پیر کے نام پہ پوری امت کو متحد نہیں کر سکتا، کسی خاندان یا کسی سلسلے میں پوری امت کو متحد نہیں کر سکتا، عرب و عجم کو اگر متحد کر سکتا ہوں تو رسول اللہ کے نام پہ کر سکتا ہوں۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی حضور کے عشق پر، حضور کی محبت پر، صحابہ اہل بیت کے عقیدے پر امت کو متحد کریں۔ انعام کوئی دے نہ دے حضور دیں گے۔ کیا انعام دیا؟ جو آخری بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ملک شام سے ایک بزرگ حکیم اجمل خان کے یہاں آتے تھے۔ حکیم اجمل خان کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا حکیم، ان کو بڑے بڑے القابات ملے ہیں، بلکہ ان کو ملک الحکمہ کا جو وہ خطاب دیا گیا ہے۔ حکیم اجمل بڑے آدمی، بڑا حکیم گزرا ہے۔ تو حکیم اجمل خان کے یہاں ملک شام کے ایک سید صاحب آتے تھے، اور وہ سید صاحب حکیم اجمل کے یہیں رکتے تھے، اعلیٰ حضرت سے ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اور حکیم صاحب اور سید صاحب کے ساتھ اس زمانے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل صاحب تھے، ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ تینوں کی دوستی تھی۔ ملک شام کے وہ جو سید صاحب تھے وہ صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ تو حکیم صاحب بھی اور وکیل صاحب بھی دونوں معتقد تھے، کیونکہ ان کی کرامتیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، بلکہ وہ ایسے صاحب کشف تھے حکیم سید صاحب۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حکیم اجمل کو، حکیم صاحب فلاں مریض کے پاس جانا ہے، ذرا چیک کر لو۔ تو جب حکیم صاحب کے گھر سید صاحب آئے ہوتے تھے تو کہیں بھی جاتے تھے تو تینوں ساتھ ساتھ جاتے تھے، وکیل صاحب بھی اپنا کام چھوڑ دیتے تھے اور تینوں حکیم صاحب کے گھر رہتے تھے اور ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اب تینوں گئے، مریض کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا اس کو تو کوئی مرض ہی نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، لیکن میں احتیاطاً کچھ دوا دیتا ہوں۔ تو سید صاحب نے کہا حکیم صاحب بدنام مت ہونا، کوئی دوا مت دو، یہ 3 دن بعد مر جائے گا، یہ 3 دن بعد
یہ مریض مر جائے گا، بچے گا نہیں۔ انہوں نے کہا سید صاحب نبض بتا رہی ہے کچھ نہیں ہے اس کو، کہا مر جائے گا، کہا نہ مت دو دوا، اچھا دینا ہے تو 3 دن بعد دینا، تھوڑا رکو۔ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ شخص مر گیا۔ سید صاحب کے پاس ایسا کشف تھا، ایسے بزرگ تھے سید صاحب، یاد رکھیے گا۔ اب یہ لوگ تو معتقد پہلے سے تھے اور معتقد ہو گئے۔ ایک دن یہ تینوں بیٹھے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل صاحب، حکیم اجمل خان صاحب اور سید صاحب شام کے، ملک شام کے سید صاحب۔ ایک دن نکلا اعلیٰ حضرت کا تذکرہ۔ اس وقت لوگ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا، بڑے مولانا صاحب بریلی کے، بڑا علم ہے، بڑا تقوی ہے، بڑی پرہیزگاری ہے۔ تو جو ہائی کورٹ کے وکیل صاحب تھے، دیکھو جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ مولوی مولانا پیر لوگ کو جلدی سے خاطر میں نہیں لگا، یہ ان کو کیا آتا ہے، یہ ایسے کچھ لوگ چڑے ہوئے ہوتے ہیں سب کے، حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ آپ کے موربی کے جیسے لوگ، راجکوٹ جیسے، گجرات ہندوستان کے اچھے لوگ اچھی بات کرتے ہیں، ایک کچھ لوگ بڑے مغرور ہوتے ہیں، جج صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، اللہ ماشاءاللہ ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ مولوی مولانا کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ خیر اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، صاحب فضل کو سمجھتا ہے، عزت والا عزت والا کو سمجھتا ہے، کچھ لوگوں کے پیر ڈگریوں کی وجہ سے زمین پہ نہیں ٹکتے۔ بہرحال تو وکیل صاحب نے کہا چھوڑو یار اس کی بات، وہ مولوی کی بات چھوڑو۔ کیا کہا اس مولوی کی بات چھوڑو یار، وہ تہمات پرست مولوی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بازاروں میں بھی سیدوں کے پیر چومتا ہے، کوئی پیر چومنے کی چیز ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی سید کا بچہ بھی ہوگا تو ہاتھ کے ساتھ اس کے پیر چوم۔ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی عید کی نماز پڑھ کے کبھی ماں باپ کو سلام نہیں کیا، پہلے سید کو سلام کر کے مبارکباد دی، پھر ماں باپ کو سلام کیا۔ آپ غور فرمائیے، احترام تھا، یہ تعظیم تھی سادات کی۔ امام احمد رضا بڑی سادات کو نظر بھی دیا تو کبھی یوں نہیں دیا، ہمیشہ یوں دیا کہ میرے ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر نہ ہو جائے۔ بڑی بات تھی ان کی، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ایسے ہی تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ اتنا بڑا مولوی ہو کر وہ پیر چومتا ہے، اب بلکہ ایک سید صاحب کا اس نے نام بھی لیا، میں نام نہیں لوں گا، وہ فلاں کہ وہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے اور وہ اس کے بھی پیر چومتا ہے، وہ سید صاحب کے۔ ملک شام کے جو سید صاحب تھے انہوں نے کہا خاموش، وکیل صاحب اب چپ ہو جاؤ، اگر دوستی برقرار رہنا ہے تو چپ ہو جاؤ، حکیم صاحب اس کو چپ کرو ورنہ آج سے تم دونوں سے دوستی ٹوٹے گی، کیونکہ تمہارا بھی دوست ہے، آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں، ورنہ اس کو کہو چپ رہے۔ تو وکیل نے کہا حضرت میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نہ اس سے ملے، نہ اس کے مرید، نہ شاگرد، اتنی ہمدردی اس سے، اور میں تو تہمات پرستی کی بات کرتا ہوں۔ سید صاحب جذبے میں آئے، ان کی زبان سے حقیقت نکل گئی۔ انہوں نے کہا وکیل اگر میں نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی اس کی تعریف نہ کرتا۔ اب دونوں نے کہا کس حالت میں دیکھا آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں؟ کہا چھوڑ دو، وہ بات کرنے کی بھی چھوڑ دو۔ کہا نہیں آپ کو تو بتانا پڑے گا، جب حقیقت زبان پر آئی ہے تو پوری بتانا پڑے گی۔ تو تب سید صاحب نے فرمایا حکیم جی اور وکیل جی، یہ سید انہوں نے اپنے یہ سید کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں حالت رویا میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اکثر شریک ہوتا ہوں، ان کے دربار میں اکثر حاضر رہتا ہوں، میرے نانا نے مجھے وہ مرتبے عطا فرمائے۔ کہا ایک رات جب عالم رویا میں ان کی بارگاہ میں تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تخت پر جلوگر ہے اور بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جوان کو حضور فرماتے ہیں اٹھو اور میرے سامنے میری شان بیان کرو۔ تو وہ جوان جب اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے تو حضور کی لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ جب وہ بیان کر چکا، حضور سے پیار حاصل کر چکا، میں نے کہا نانا جان یہ کون خوش نصیب ہے جس کو اتنا پیار ملتا ہے؟ تو فرمایا یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ کہا کہ یہ یہ تھے امام احمد جو رسول اللہ کی وفا کرتا ہے، حضور اس کو یہ مرتبہ عطا، یہ مقام عطا فرماتے ہیں حضور۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے، میرے امام نے جس عنوان پہ محنت کی، عشق رسول، محبت رسول، لوگوں کو رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے کوشش کرنا، ہم بھی کریں۔ ابھی میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے، صرف لائٹنگ، کمکمے اور جھنڈوں پر اکتفا مت کرنا، بلکہ کوشش کرو
کسی سنی عالم دین کا بیان روزانہ 1 گھنٹہ سب گھر والے بیٹھ کر حضور کی سیرت پہ سنو، سنی عالم دین، اور کم سے کم روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھو. اور اسی طریقے سے اچھی نعت پڑھنے والا جو اچھے سے پڑھتا ہو، وہ دھام دڑم اڑم دڑم وہ والا معاملہ نہیں، وہ واقعی جو اچھے سے پڑھتا ہو، اطمینان سے بیٹھ کر سر جھکا کر سب لوگ سنو. اس لیے کہ نعت سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، حضور کے معجزات اور سیرت سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور حضور پر درود پڑھنے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے. سنتوں کی پابندی کرو. 12 دن تک گھر میں، آپ کے محلے میں جلسہ ہو نہیں ہو، آپ کے گھر میں جلسہ ہونا چاہیے. آسانی کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، کسی بھی سنی عالم دین عاشق رسول کی تقریر 1 گھنٹے کی آپ سب بیٹھ کر بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، سب کو لے کر کے بیٹھ کے سنو. دیکھو دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور دوستوں میں، یاروں میں حضور کی محبت پیدا کرو. اگر آپ اس مشن پہ لگ گئے، ہم نے بہتوں کی تعریف کی، ہم نے بہتوں کی سیرت پیش کی، ہم نے بہتوں کی باتیں کی، سب کی بات کی، سب کی بات سر آنکھوں پر. محمد علی جوہر نے بہت اچھی بات کہی ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ حضور کی ذات ہے، بعد میں سب لوگ ہیں. اس لیے حضور کی سیرت عام کرو. ہو سکے اپنے علماء سے مشورہ کرو، سیرت پر آپ کیا کر سکتے ہو. رونا تو اس بات کا ہے، سیرت کے جلسوں میں بھی سیرت بیان نہیں ہوتی، سیرت کے جلسے میں بھی معجزات بیان نہیں ہوتے، ادھر ادھر کی ہم کر کے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ، اللہ رحم کرے، حضور کا ذکر کرو. اللہ نے قرآن کا عنوان ہی حضور رکھا، اللہ نے کائنات کا عنوان ہی حضور رکھا. ارے جتنے انبیاء آئے نا، ان کو اللہ نے 2 ٹاپک دے کر کے بھیجا، ایک جا کر میری توحید کا اعلان کرنا، دوسرا جا کر میرے محمد کی رسالت کا اعلان کرنا. اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں. جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جسے چاہیں گے، جو چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں. نعتوں کی محفل گھر میں سجاؤ. آقا علیہ السلام کی نعت کی محفل اگر گھر میں 1 بار سج جائے، سال میں 1 بار، شیخ محقق لکھتے ہیں 1 بار حضور کی میلاد گھر میں پڑھ لی گئی، سال بھر تک اللہ اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ فرما لے گا. سال بھر تک بلاؤں سے میں حضور کا ذکر کرو، درود شریف کو وظیفہ بناؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اگر آپ کو کامل پیر نہ ملتا ہو، کامل پیر، درود شریف کو اپنا پیر بناؤ، درود شریف پڑھو، اللہ تک پہنچ جاؤ. یہ ہے درود شریف. حضور کا ذکر کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے بچوں کے، بچیوں کے دلوں میں عشق رسول، محبت رسول پیدا کرو، اور تاکہ بچہ گنگنا پڑھے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.